حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اسلام کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کا بچپن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گزرا اور یہی قربت آپ کی شخصیت، کردار اور ایمان کی بنیاد بنی۔ پیدائش اور نام: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت 13 رجب عام الفیل کے تقریباً 30 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام علی رکھا گیا اور آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ قبا میں ولادت: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ قبا کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد طواف قبا کے دوران درنزے میں مبتلا ہوئی اور قبا کے دروازے کے قریب پہنچی۔ روایت کے مطابق قبا کا دروازہ معجزانہ طور پر کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئیں جہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ ایک منفرد واقعہ ہے جو آپ کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کی پرورش اور حمایت میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ جب قریش مکہ پر ایک قحط آیا اور حالات خراب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تاکہ حضرت ابو طالب کا بوجھ کم ہو۔ اس طرح حضرت علی بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا اور آپ کے اعلیٰ اخلاق، صداقت، امانت اور انصاف سے متاثر ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین افراد میں شامل تھے اور آپ کے ہر عمل کو بغور دیکھتے اور سیکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنا: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت کم عمری میں اسلام قبول کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے بچوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری بچپن میں: بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادری اور نڈر ہونے کے لیے مشہور تھے۔ آپ ہمیشہ حق کی حمایت کرتے اور دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت جب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے بستر پر سونے کی پیشکش کی تاکہ دشمنوں کو یہ گمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے گھر میں موجود ہیں۔ یہ واقعہ آپ کی بے خوفی اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ نتیجہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بچپن پاکیزگی، تربیت اور قربانی سے بھرپور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے اپنے اعلیٰ اخلاق، علم اور شجاعت سیکھی جو آپ کی پوری زندگی میں نمایاں رہیں۔ یہی تربیت آپ کو اسلام کی عظیم شخصیت بننے میں مددگار ثابت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسلامی تاریخ کا ایک روشن پہلو ہے۔ یہ محبت نہ صرف خونی رشتہ کی بنیاد پر تھی بلکہ روحانی، ایمانی اور عملی بنیادوں پر بھی ایک مضبوط تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی، چچا زاد بھائی اور داماد ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ان کی محبت کو درج ذیل پہلوؤں سے سمجھا جا سکتا ہے: خونی رشتہ اور قربت: حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد حضرت ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور کفیل تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن میں تھے تو قریش پر ایک قحط آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔
اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا بچپن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزارا اور ان کی محبت و تربیت میں پروان چڑھے۔ اسلام قبول کرنے میں سبقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک اس دعوت کو قبول کیا۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبولیت پر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور یہ ایمان و محبت کا پہلا مظہر تھا۔ داماد ہونے کا شرف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کیا اور اس رشتہ نے ان دونوں کے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی محبت اور قربت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی دیتی تھی۔ غزوات میں قربانی اور وفاداری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر سمیت تمام اہم معرکوں میں اپنی اپنی جان کی بازی لگائی۔ غزوہ خیبر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ یہ اعلان آپ کی محبت اور مقام کی گواہی ہے۔ مدینہ میں ہجرت کے وقت قربانی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو کفار نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی حفاظت کا عملی ثبوت دیا۔ یہ عمل آپ کی بے مثال محبت اور قربانی کی مثال ہے۔ محبت کے اقوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں متعدد مرتبہ اپنی محبت کا اظہار فرمایا، جن میں سے چند احادیث درج ذیل ہیں۔ 1 علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ 2 جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ 3 علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ روحانی اور ایمانی تعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت اس طرح فرمائی کہ وہ علم، تقوی اور شجاعت میں بے مثال بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم، علم کا دروازہ قرار دیا۔ ان کے علم اور حکمت کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تھی۔ نتیجہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان، قربانی اور وفاداری کی اعلیٰ مثال۔ یہ محبت صرف رشتہ داری تک محدود نہیں تھی بلکہ ایک روحانی اور ایمانی تعلق پر مبنی تھی جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور مشعل رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اسلام کی عظیم ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کی زندگی بے شمار واقعات اور حکمت سے بھرپور ہے۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ درج ذیل ہے۔ عدل و انصاف کا واقعہ۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ وقت تھے، آپ کے پاس ایک یہودی نے آ کر دعویٰ کیا کہ ایک زرہ لوہے کی جنگی پوشاک اس کی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، لیکن چونکہ اسلامی عدالت میں دعویٰ کرنے والے کو ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہودی نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں تو پھر میں اس زرہ کو تمہارا نہیں مان سکتا، لیکن میں نے یہ زرہ کبھی تمہیں دی نہیں۔ یہودی نے عدالت کے فیصلے کے بعد دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ خلیفہ وقت تھے اور طاقت رکھتے تھے۔
یہودی نے کہا، یہ انصاف کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ نبی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ پھر اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ اس بات کی عظیم مثال ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف ہر حالت میں ضروری ہے، چاہے وہ فیصلہ اپنے حق میں ہو یا کسی دوسرے کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں عدل، بہادری اور حکمت کے عظیم نمونے پیش کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روشن خدا کا لقب ان کی بے مثال بہادری اور شجاعت کی وجہ سے دیا گیا۔ اپنے کئی جنگوں میں بہادری کے عظیم مظاہرے کیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کی بہادری کا ایک مشہور واقعہ درج ذیل ہے۔ جنگ خیبر کا واقعہ۔ خیبر کے قلعے یہودیوں کے مضبوط ترین قلعوں میں سے تھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا کیونکہ یہودیوں کا ایک مشہور جنگجو مرہب قلعے کا دفاع کر رہا تھا۔ مرہب اپنی بہادری، طاقت اور مہارت کے لیے مشہور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ سے فتح عطا فرمائے گا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، حالانکہ اس وقت آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آنکھوں پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور دعا فرمائی، جس کے بعد آپ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعے کے قریب پہنچے تو مرہب میدان میں آیا اور فخر سے اشعار پڑھ کر مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواباً اپنے اشعار پڑھے اور مرہب پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا سر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ قلعے کا دروازہ اٹھانا۔ روایات کے مطابق خیبر کے قلعے کا دروازہ بہت بڑا اور بھاری تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی طاقت سے اسے اکھاڑ دیا اور ایک پل کے طور پر استعمال کیا، جس پر سے مسلمان قلعے میں داخل ہوئے۔ بعد میں 7 سے 8 آدمیوں نے مل کر دروازے کو ہٹایا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاقت کا مظہر ہے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت، اللہ پر بھروسے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا واضح ثبوت ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو روشن خدا کا لقب دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب بچپن سے ہی بہادر اور نڈر تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ اپنے کئی غزوات اور جنگوں میں اپنی بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے چند مشہور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کا عملی مظاہرہ کیا۔ جب کفار کے مشہور جنگجو مسلمانوں کو للکارنے کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں میدان میں اترے اور بڑے بڑے سرداروں کو شکست دی۔ ان کی شجاعت نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور کفار کے دلوں میں خوف پیدا کیا۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں جب کچھ مسلمان وقتی شکست کی وجہ سے منتشر ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان چند صحابہ میں شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے اور آپ کی حفاظت کے لیے بہادری سے لڑتے رہے۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے حملے ناکام بنائے۔ غزوہ خیبر۔ خیبر کے قلعے کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ قلعے کا دفاع مرہب نامی ایک یہودی جنگجو کر رہا تھا جو اپنی بہادری اور مہارت کے لیے مشہور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔
حضرت علی نے مرہب کو اپنے زوردار وار سے قتل کیا اور قلعے کا بھاری دروازہ اپنی طاقت سے اکھاڑ دیا، جسے بعد میں کئی آدمیوں نے مل کر ہٹایا۔ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق میں قریش اور ان کے اتحادیوں نے مدینہ پر حملہ کیا اور مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی۔ اس جنگ میں کفار کے مشہور جنگجو عمرو بن عبدود خندق عبور کر کے مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ وہ اپنی بہادری کے لیے جانا جاتا تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے اور اسے ایک ہی وار میں شکست دے دی۔ حضرت علی کی عمومی شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف جنگی میدان میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر موقع پر بے خوف اور نڈر تھے۔ آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے، علی کا خوف صرف اللہ کے لیے تھا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا یہ پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی قوت کے ساتھ انسان ہر مشکل اور دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو عشق خدا کا لقب دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اسلام کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ آپ کی سخاوت نہ صرف مالی امداد تک محدود تھی بلکہ علم، وقت اور قربانی کے ذریعے بھی لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ کا دل ہمیشہ دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے دھڑکتا تھا اور آپ کی شخصیت قرآن و سنت کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی عملی تصویر تھی۔ مالی سخاوت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کی۔ آپ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ کی سخاوت کے کچھ مشہور واقعات درج ذیل ہیں۔ ایک، رات کو خفیہ طور پر صدقہ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں غریبوں اور یتیموں کے گھروں میں خفیہ طور پر کھانے اور ضرورت کی اشیاء پہنچاتے تھے تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ اپنی نیکیوں کو پوشیدہ رکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ دو، قرآن کی تعلیمات پر عمل۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے تھے، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ سورۃ الدھر 8۔ اپنا صرف کھانے کا اہتمام کرتے تھے بلکہ لوگوں کی ہر ممکن ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تین، ایک انگوٹھی کا واقعہ۔ ایک بار ایک فقیر مسجد میں آیا اور مدد طلب کی لیکن کسی نے کچھ نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے دوران تھے اور رکوع میں تھے۔ اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی فقیر کو دے دی۔ اس واقعے پر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، بے شک تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں ذکر دیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ 55۔ علمی سخاوت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی علمی سخاوت بے مثال تھی۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم، علم کا دروازہ قرار دیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے علم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا اور امت کو فقہ، قانون اور حکمت کی تعلیم دی۔ آپ کی علمی سخاوت کے چند پہلو درج ذیل ہیں۔ ایک، علم کی تقسیم۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی اور اسلامی قوانین کو واضح کیا۔ آپ کے خطبات اور فیصلے آج بھی علمی رہنمائی کے لیے مشہور ہیں۔ دو، مشکلات کا حل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، آپ ہمیشہ بہترین جواب دیتے۔ آپ کے اقوال اور نصیحتیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ جانی سخاوت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اپنی جان اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو کفار نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر دشمنوں کا سامنا کیا۔ محبت اور رحم دلی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخاوت صرف مالی یا علمی نہیں تھی، بلکہ آپ کی شخصیت سراسر محبت اور رحم دلی کا مظہر تھی۔ اپنے ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھا اور ان کی مدد کی، ایک یتیموں اور بیواؤں کی مدد۔ آپ یتیموں کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔